بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں جی اپنا یوٹیوب چینل بات چیت ود ملک حسن. میں سارے ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں کہ کل میں اپنا ولاگ پوسٹ نہیں کر سکا کیونکہ میری تھوڑی سی طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی، جس وجہ سے میں کل ولاگ شروع بھی نہیں کر سکا اور پوسٹ بھی نہیں کر سکا. تو ابھی جی ہم اپنے ولاگ نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی ایک خبر ہے اس سے، کیونکہ میں اپنے ہر ولاگ کا اسٹارٹ عمران خان صاحب کی کسی نہ کسی خبر سے ہی اسٹارٹ کرتا ہوں. تو بہرحال عمران خان صاحب کا جی ایک اہم مقدمہ چل رہا ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جسٹس ہیں. تو اس پر اس کیس میں جو اعتراضات تھے وہ اعتراضات جی عمران خان صاحب کے جو ہے نا وہ دور ہو گئے. عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ مجھے ملٹری کورٹس میں کے حوالے نہ کیا جائے، اور یہ ان کا کیس تھا جو گل حسن صاحب کی عدالت میں چل رہا تھا. تو اس پر جسٹس صاحب نے وفاقی حکومت سے آفیشیل سٹیٹمنٹ مانگ لیا. اس حوالے سے عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو حکومتی وزراء ہیں وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ بھی ہم عمران خان صاحب کا جو ہے ملٹری ٹرائل جو ہے نا وہ کروائیں گے. جس پر جسٹس صاحب نے کہا جی کہ یہ ان کا سیاسی بیان ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا وکیل صاحب نے کہ جو عسکری قیادت ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. جس پر جسٹس صاحب نے کہا جی یہ بھی ان کا سیاسی بیان ہے. تو وکیل صاحب نے کہا جی آپ جو ہے نا آرڈر میں یہ چیز لکھ دیں تو زیادہ بہتر رہے گا. جس پر جسٹس صاحب نے جو ہے نا ریمارکس دیے ہیں وہ میں جناب کی کوشش گزار کرتا ہوں. جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ وزراء کی طرف سے ملٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی. عمران خان ایک سویلین ہے، سویلین کا ملٹری ٹرائل درخواست گزار اور عدالت کے لیے باعث فکر ہے. اب یہ جسٹس صاحب کی ریمارکس ہے، جس کے بعد اب یہ حکومتی ارکان اور ان کے جو مطلب کہ اینکر پرسنز ہیں کچھ سب کو میں نہیں کہہ رہا، اب یہ میڈیا نہیں کھیل سکتے. مطلب اب وفاقی حکومت کو آفیشیل بیان دینا ہی پڑے گا کہ اس عمران خان صاحب کے پہلے تو دھمکی امیز گفتگو ہو رہی تھی نا ان کی اور تحریک انصاف کے درمیان میں، تو اب ان کو آفیشیل سٹیٹمنٹ دینا پڑے گا. تو دیکھتے ہیں ان کا کیا سٹیٹمنٹ آتا ہے. لیٹس سی. اس کے بعد جی صنم جاوید اور فلک جاوید، یہ جو دو بہنیں ہیں، ان کے والد صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اپنا اکاؤنٹ پہ، تو جس میں انہوں نے کہا جی ہمارے گھر کو مسلسل پولیس نے اور پتہ نہیں کون کون سی ایجنسیز نے گھیرا ڈالا ہوا ہے صنم جاوید اور فلک جاوید کی گرفتاری کے لیے. تو انہوں نے کہا جی صنم جاوید اور فلک جاوید اپنے گھروں میں ہوتی ہے اور مجھے نہیں پتا اس وقت کہاں ہے. تو بہرحال میرے گھر میں وہ نہیں ہے، تو پتہ نہیں میرے گھر کا محاصرہ کس لیے کیا گیا ہے. تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو عظمیٰ بخاری صاحبہ کی ایک فیک آڈیو کا کیس چل رہا ہے، اس میں انہوں نے یہ الزام جو ہے نا یہ فلک جاوید پہ لگایا ہوا ہے کہ بھی فلک جاوید جو ہے انہوں نے میری فیک ویڈیو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر ڈالی ہے. اچھا، یہ کچھ دن پہلے بلکہ کافی دن ہو گئے، منصور علی خان صاحب کے ایک ٹاک شو میں عظمیٰ بخاری صاحبہ بیٹھی تھی، تو ایک اینکر نے ان سے سوال پوچھا کہ بھی صنم جاوید پہ آپ نے ایف آئی آرز کروائی ہیں اتنی زیادہ، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ ایک عورت، ایک لیڈی لاہور میں بھی موجود ہے، گجرانوالہ میں بھی موجود ہے، اور گجرات میں بھی ملٹیپل پلیسز پہ وہ کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ تو اس پہ جو ہے نا منصور علی خان صاحب نے سوال میں ایڈیشن کیا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ آپ نے سوال کا جواب دینا ہے، رونا نہیں ہے. تو مطلب وہ جانتے ہیں کہ ان کا کیا ریئیکشن آئے گا اس سوال پہ. تو وہ واقعی رونے لگ گئی تھی، چیخ و پکار ان کی مطلب شروع ہو گئی تھی، لیکن سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا. تو بہرحال یہ جو فیک ویڈیو والا کیس جو ہے، یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے خود ہی ویڈیو ڈلوائی ہو اور الزام لگا دیا ہو؟ ویسے کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے نا آج کل، خاص کر جو نون لیگ کی قیادت ہے، شریف برادران ہیں اور شریف فیملی بلکہ پوری ہے، ان کے ساتھ جو بھی لوگ اٹیچ ہیں ڈائریکٹلی، تو وہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، ان سے کیا جا سکتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں ابھی ان کا کیا بنتا ہے آگے. اچھا ناظرین، آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اور کہ اکثر کہ کبھی گرم توے کے اوپر ایک دم سے پانی ڈال دیں تو اس کے اوپر جو بھی اس کی گرماہٹ ہوتی ہے وہ ایک دم شک ہو کے جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ ایسا ہی حکومت کی امیدوں پر جو ہے نا پانی ڈال دیا ہے. مولانا صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی ہے جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے جی کہ ہم حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ایکسٹینشن جو ہے ہر ادارے میں غلط ہے. اگر حق ہے ایکسٹینشن کا تو وہ پارلیمنٹ کا حق ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب رجیم چینج ہوا تھا، عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی، اس وقت مولانا صاحب نے ہی کہا تھا کہ الیکشن نہ کروائے جائیں، اس موجودہ حکومت کو، موجودہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے 2 سال کے لیے، 2.5 سال کے لیے. تو اس کے بعد مولانا صاحب نے کہا ہے جی کہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ کس طرح سے ہمارے ہاتھ مروڑ کر
ایکسٹینشن دی گئی تھی. ان کی پارٹی کہتی ہے کہ حکومت کے کالے کرتوت اور ظلم ہم اپنے کندھوں پر نہیں لینا چاہتے, ہم حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. تو یہ فضل الرحمان صاحب نے مطلب ہے کہ واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے ایکسٹینشن کے معاملے میں. اور اس کے بعد جو ہے آج کی خبر ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے ہوئے ہیں ان کو منانے کے لیے. شاید کچھ آفرز مزید دی گئی ہوں اور دیکھتے ہیں پھر اس کا کیا بنتا ہے, لیٹس سی. اور کچھ ایم این ایز بھی ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں, ان کا کہنا ہے, یہ آج کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت مولانا فضل الرحمان کو منا لیتی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب پورے زور سے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر بھی حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہوتے. دیکھتے ہیں پھر اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, لیٹس سی. ناظرین, ثانیہ 9 اور 10 ستمبر کو جو کچھ بھی ہوا آپ سب نے دیکھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی بجلی بند کی گئی, اور بجلی بند کرنے کے بعد چند گاڑیاں جو کہ میڈیا نے دکھائی بھی ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر گھس گئی ہیں, اور انہوں نے نقاب بھی پہنا ہوا تھا, ماسک پہنا ہوا تھا انہوں نے, اور انہوں نے تحریک انصاف کے ایم این ایز کو وہاں سے اٹھایا اور اپنی حراست میں لے کر چلے گئے, گرفتار کر کے چلے گئے. اس کے بعد بلاول زرداری صاحب جی آئے, وہ ثانیہ کی مذمت بھی کرنا چاہ رہے تھے لیکن کر نہیں پا رہے تھے. اچھا, آج کل جو میری پریڈکشن ہے کہ آج کل پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گلے میں ایک جھوٹا لیبل لگا رکھا ہے کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری پارٹی ہیں. پیپلز پارٹی کی جمہوریت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں, جو سندھ میں انہوں نے علیم خان کے ساتھ اور اس طرح کے دوسرے ایم پی ایز جو تھے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا, مطلب اتنا انہوں نے ظلم کیا اس کے اوپر کہ نون لیگ کا ریکارڈ بھی انہوں نے توڑ دیا تھا سندھ میں. پیپلز پارٹی کے جو فالوورز ہیں, میں تو ان کے اوپر حیران ہوں. وہ بیچارے شودے لوگ ہیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بے نظیر کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تھے بلاول تک, لیکن یہ بلاول بھٹو نہیں ہے, یہ بلاول زرداری نکلے. ان میں سے کافی لوگوں کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ بھی یہ بے نظیر بھٹو نہیں ہے, یہ بلاول زرداری ہے, اور وہ کافی حد تک مایوس ہوئے. میں یہ نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی کے سارے کارکن جو ہیں یا پولیٹیشینز جو ہیں وہ خراب ہیں. پیپلز پارٹی میں بہت انٹلیکچوئل بندے ہیں, بہت قابل بندے, لیکن وہ بیچارے پھنس چکے ہیں. مطلب کہ وہ اتنا زیادہ اٹیچڈ ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے, وہ اس کے اوپر زرداری بیٹھا ہے یا بھٹو بیٹھا ہے, ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. ان کو فرق پڑتا ہے صرف پیپلز پارٹی پہ, اور ان کی جو قیادت ہے وہ ان کی اسی چیز کو کیش کر رہی ہے, اسی چیز سے وہ بلیک میل کرتے ہیں سب کو. کبھیوں کی سیاست وہ کر رہے ہیں, جبکہ اصل بھٹو ان کو کسی اور جگہ سے ملتا, وہاں پر یہ زرداری صاحب نے پہنچنے نہیں دیا, اور ایک پرچی پر پارٹی ٹیک اوور کر کے جو ہے نا بس مزے لوٹے جا رہے ہیں. کل پارلیمنٹ میں بلاول زرداری صاحب بول رہے تھے اور بہت ہی زیادہ انہوں نے پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ کر نہیں پائے. شاید ان کو بریفنگ جس طرح سے دی گئی تھی, یا تو وہ اس طرح کی بریفنگ کرنا نہیں چاہ رہے تھے, کیونکہ جہاں تک مجھے دیکھا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بلاول زرداری صاحب اس 9 ستمبر کے واقعے کی مذمت کرنا تو چاہ رہے تھے لیکن کر نہیں پا رہے تھے. شاید پریشر بہت زیادہ ہوگا ان پہ, اور یہ پریشر بہت زیادہ لے جاتے ہیں زرداری صاحب ہوں اور شہباز شریف صاحب تو سبحان اللہ. اچھا, اس واقعے پہ جو اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کا یا صادق صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بہت برا ہوا ہے, اس کی جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے. تو کاروائی انہوں نے یہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے جو 4 سرجنٹس ہیں ان کو انہوں نے معطل کر دیا ہے. مطلب میں تو اسے معطل کرنا نہیں کہتا, میں کہتا میرے حساب سے وہ چھٹی پہ چلے گئے, کیونکہ ان کو تنخواہ کو ملتی رہے گی. اور سرائکی میں ہماری ایک مثال ہے کہ گوگلوں سے مٹی اتارنا, لیکن وہی کام انہوں نے کیا ہے جی, سرجنٹس کو انہوں نے بھیج دیے. جبکہ اسی وقت پھر ایاز صادق صاحب نے کہا ہے جی کہ ہمیں کیوں نہ ایک چارٹر آف پارلیمنٹ کر لینا چاہیے. جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, اسی طرح سے چارٹر آف پارلیمنٹ, مطلب وہ ہمیں کر لینا چاہیے. یہ پتہ نہیں خود کو بہت یا تو بہت زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں یا باقیوں کو پاگل سمجھتے ہیں. اسپیکر صاحب کو یہ تک نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کا ایک قانون موجود ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کی اجازت کے بغیر پارلیمنٹ کے اندر کاروائی, اس قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی. قانون تو موجود ہے, تو اس کے اوپر صرف امپلیمنٹ کرنا ہے. نیا قانون بنانے کی, کوئی چارٹر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر صرف اس قانون پر امپلیمنٹ ہی کرنا تھا. مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ بہت زیادہ حکومتی جو پی ڈی ایم کے, بلکہ ایسا کہا جائے کہ پی ڈی ایم کے ایم این ایز جو ہیں, مطلب پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے ایم این ایز جو ہے زرداری صاحب کے پاس اور نواز شریف صاحب کے پاس پہنچے, اور انہوں نے کہا جی یہ بہت برا ہوا ہے جی, کیونکہ ان کو اپنی فکر پڑ گئی ہے. میں نے فوٹیجز دیکھی ہیں سر کہ پارلیمنٹ میں جو ہے نا, جو خاص طور پر
وہ ایم این ایز جو رجیم چینج میں شامل تھے ان کے چہرے پر بھی کافی پریشانی اور جو ہے نا خوف مجھے نظر آیا. تو ان سب نے ایم این ایز نے زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو یہ کہا ہے کہ جی یہ اس چیز کو ختم کرنا چاہیے, کل کو وقت تبدیل بھی ہو سکتا ہے, ایسا وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے. مطلب کہ یہ پارلیمنٹ ہمارے لیے ایک سیف زون سمجھا جاتا تھا, تو جو کہ وہ بھی بریچ ہو چکا ہے. مطلب ہم اس میں سیف تھے پارلیمنٹ کے اندر, لیکن اب وہ بھی اس کا جو ہے نا کوئی سیکیورٹی باقی نہیں رہی. ظاہر ذریعے وہ آئے, اندر لائٹس آف کی گئی, نقاب پہن کے, اور ایم این ایز کو اٹھا کے لے کے, چاہے وہ اپوزیشن کے ہی تھے. تو اس چیز کو پی ڈی ایم کے جو ایم این ایز ہیں وہ کافی مطلب ان کے لیے تشویشناک بات ہوئی ہے یہ. اور خاص طور پہ جو رجیم چینج کے جو ایم این ایز تھے, میں نے ان کی شکلیں دیکھی ہیں, وہ کافی خوف تھا ان پر, کافی حد تک پریشان نظر آئے ہیں وہ مجھے. اور اس کے علاوہ آج مجھے خبر ملی ہے, بلکہ کل رات کو میں جو خبر مل گئی تھی, تو میں طبیعت ناسازی کی وجہ سے وہ میں آپ کو تک پہنچا نہیں سکا. پوسٹ تو میں نے کی تھی لیکن میں ایک ویڈیو نہیں شوٹ کر سکا. وہ یہ تھی کہ اب جیسے رجیم چینج کے وقت منڈی لگی تھی, اسی طرح سے ابھی ایک جو ترمیم لانا چاہتے ہیں آئین میں, تو اس کے لیے بھی اسلام آباد میں منڈی لگ چکی ہے. اب لیکن فرق یہ ہے جناب کہ وہ منڈی جو لگی ہوئی ہے وہ اپوزیشن کے ایم این ایز خریدنے کے لیے نہیں ہے, وہ منڈی لگی ہوئی ہے حکومت کے اپنے اراکین کو بنانے کے لیے. اور خاص کر اس میں پیش ہیں بندے جو کہ رجیم چینج میں شامل تھے اور پھر ابھی وہ پی ڈی ایم 2 کا حصہ ہیں اسمبلی میں. اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں بھی دیں کچھ, سارا کچھ تو آپ خود ہی ڈکارے جا رہے ہیں, تو ہمارے حصے میں تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو بس آتے ہیں سیٹ گرم کر کے چلے جاتے ہیں, ہمارے علاقے میں جاتے ہیں, وہ ہم سے پوچھتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, بھی آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملا تو ہمیں دیں, تو ادروائز جو ہے نا ہم ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے ترمیم کے حق میں. تو بہرحال ان کا منہ بند کرنے کے لیے ان کو مختلف قسم کے عہدوں سے جو ہے نا نوازا گیا ہے. اب اس کے اوپر ایک مثال تو بڑی زبردست میرے ذہن میں آ رہی ہے, لیکن میں نامناسب سمجھتا ہوں اس کو بولنا, تو بہرحال رہنے دیتے ہیں اس کو. اتنی خبر آپ تک پہنچانی تھی کہ مطلب ہے کہ ابھی حکومتی اور بینچز سے بلیک میلنگ سٹارٹ ہوئی ہے, تو کافی زیادہ عہدے جو ہے نا ان کو بانٹے گئے ہیں. ناظرین, اینڈ میں آپ کو ایک ہی بڑی افسوسناک خبر دینا چاہتا ہوں, اور یہ میرے حساب سے بہت ہی سیڈ نیوز ہے. حماد اظہر صاحب ہیں جی, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک آڈیو شیئر ہوئی ہے, اور تحریک انصاف کے کافی سارے ایم این ایز بھی اور کافی زیادہ صحافی حضرات بھی اس آڈیو کو جو ہے نا وہ کوڈ کر رہے ہیں. تو اگر یہ آڈیو اگر یہ سچ ہے اور اس میں جو مبینہ واقعہ بتایا گیا اگر وہ سچ ہے, تو بڑی دکھ کی بات ہے اور بڑی پریشان کن بات ہے جی. اور اگر خدا نخواستہ یہ مبینہ واقعہ جو ہے اگر یہ سچ ہے, تو ہم تباہی کے اس دہانے تک پہنچ چکے ہیں جہاں پر ہمیں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. ایک ایم این اے ہیں جی سعد اللہ بلوچ صاحب, ان کے بھائی ہیں جنہوں نے یہ خبر دی ہے کہ سعد اللہ بلوچ کی بیوی, بیٹی اور خالہ کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے. اب جی اندازہ کریں کہ اراکین اسمبلی کی فیملی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, تو ہمارے ملک میں ایک عام پاکستانی کہاں تک محفوظ ہوگا, اس کی فیملی کہاں تک محفوظ ہوگی. اراکین اسمبلی خود تک محفوظ نہیں ہے اس ملک میں, ظاہر ذریعے اسمبلی میں جا کے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, تو باقی ان کی فیملی کو بھی. اب یہ ایکسٹریم ایک سٹیپ ہے کسی کی فیملی کے اوپر ہاتھ ڈالنا, مطلب کہ بری سے بری آمریت میں بھی اس طرح کا کام نہیں کیا گیا جو کہ ابھی کیا جا رہا ہے اس پی ڈی ایم 2 کی حکومت میں. اب اس کے پیچھے کون سے عناصر تھے, کن لوگوں نے یہ کام کیا, یہ بات تو واضح ہو ہی جائے گی. گو کہ ان کی فیملی 1-2 دن کے بعد گھر واپس آ گئی تھی, لیکن پھر بھی یہ پریشان کن بات ہے. حکومتی بینچز سے کی طرف سے یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو پاس کروانے کے لیے یہ اس طرح کے اچھے ہتھ کنڈے اور گھٹیا ترین حرکت بھی کرنے کے سے گریز نہیں کر رہی کہ ایک ایم این اے کی فیملی تک کو, اس کی بیوی کو, بیٹی کو اور خالہ کو اٹھا لیا گیا. اب اندازہ کریں, اور ایسے لوگ, ایسے دوست, ایسے بھائی جو کہ ایسے ایم این ایز کا اعلیٰ کار بنتے ہیں اپنے اپنے حلقے میں, اپنے علاقے میں, ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی عزتوں کی حفاظت کریں اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے سے اجتناب کریں. آج کا بلاگ یہاں پر ختم کرتے ہیں جی. اپنا, اپنے گھر والوں کا, اپنے ہمسایوں کا اور اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں جی, آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بڑی ضرورت ہے, اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. کل دوبارہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.